لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بلا شبہ ہم ہی مردہ کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ یہ لوگ اپنے اعمال آگے بھیجتے ہیں یا پیچھے رکھتے ہیں ان کو بھی لکھتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح اعمال نامے میں شمار کر رکھا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سال کے 12 مہینوں میں
شعبان کا مہینہ ہجری تقویم کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں جس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دین اور شریعت میں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ پورے مہینے کے اعتبار سے بالعموم اور خاص طور پر اس مہینے کی 15ویں رات کے متعلق کچھ ایسے نظریات، ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ عام دنوں سے ہٹ کر خصوصی اعمال کرتے ہیں، اور ذہن میں یہ تصور موجود ہے کہ یہ دن اور رات ایسی ہے جس میں کیے ہوئے اعمال دوسرے دنوں اور راتوں کے مقابلہ میں بہت بہتر ہوتے ہیں، کوئی دن اور رات اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ فضائل کے حوالہ سے ایک سے بڑھ کر ایک بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی دن اور رات کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ، انسانوں کے لیے اس میں خیر خواہی اور بھلائی کے کام، فضائل کے اور مراتب اور درجات کی وہ چیزیں کہ جس سے انسان کو دنیا اور آخرت کی نیکیاں اور بھلائیاں حاصل ہو سکتی ہیں، وہ غنیمت کی بات ہے۔ یعنی انسان مومن بالخصوص متلاشی رہتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر گزرے کہ جس سے وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرے، وہ اس کا محبوب بن جائے، اس کی رضا پالے۔ تو سارے سال کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ ایسے دن، ایسی راتیں ضرور رکھی ہیں کہ جن میں بندے کو یہ ترغیب ملتی ہے اور پھر اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے، یعنی ترغیب اور ترہیب دونوں چیزیں، کہ کسی طرح وہ پلٹ آئے اور وہ جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اس سے بیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کی عنایتیں وہ بندوں پر بہت زیادہ ہیں۔ وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی شخص جو ہے وہ تبدیل بھی نہیں کر سکتا، بلکہ ہاتھ جوڑ کر عجز کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے جو اس نے ہم پر کر رکھی۔ لیکن میرے بھائیوں، جب دین اور شریعت کی بات ہو اور پھر اس کو اس طرح عام کر دیا جائے کہ جس دن کو، جس رات کو، جس ہفتے کو، جس مہینے کو جو جی چاہے بندہ بنا لے، یعنی یہ جو اتھارٹی ہے کہ دن اور رات کے اندر، اور کون سے دن اور رات کے اندر کس طرح کا عمل کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ اتھارٹی صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی۔ اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس نے احسان کیا کہ انسانوں میں منتخب کر کے کچھ افراد کو ہماری رہنمائی کے لیے وہ پیغمبر اور رسول بنا کر بھیج دیا جو اللہ کی باتیں ہم تک جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں۔ یعنی پیغمبر بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اللہ کی بات کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے۔ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس معاملے کو، جو انتہائی نازک معاملہ ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ لینا چاہیے، اور اس احتیاط کو کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہیے۔ اسی کو ذہن میں رکھ کے پھر مومن کو جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ احسان ہوا ہے اس امت پر کہ پہلی قوموں کے پیغمبر جو ان کے ہاں گزرے، جو کتابیں ان کو اللہ نے دی تھی وہ تک محفوظ نہیں رہی، چہ جائے کہ ان کے اپنے حالات محفوظ رہتے، جبکہ اس کے مقابلہ میں اس امت کا یہ اعزاز ہے، اور یہ میں کہتا ہوں وہ فضل ہے، وہ برتری ہے کہ ساری امتیں جو ہیں وہ بے شمار اور مقام اور فضائل لے کر آ جائیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ اللہ نے اس کو دی جانے والی آخری کتاب کی حفاظت خود اپنے ذمہ لی۔ بندے کوئی اس میں بگاڑ نہیں کر سکتے، جو بھی کرتے رہیں محفوظ رہے گی۔
اور پھر ساتھ ہی اس کتاب کو پیش کرنے والے پیغمبر کی زندگی کے دن اور رات کے معمولات، اس کی جلوت اور خلوت کی زندگی، کیسی عجیب بات ہے۔ چونکہ وہ نمونہ تھے، وہ ایک مثال تھے، اللہ رب العزت نے انسانوں کے ہاتھوں سے ان اعمال کو بھی محفوظ کر دیا، اور امت مسلمہ اب اس پر جتنا بھی فخر کرے وہ کم۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک بات اگر اس کے اندر کوئی چیز ایسی شامل ہو گئی تھی جو اللہ کے رسول کی نہیں تھی، لوگوں نے اس کو منسوب کر دیا، اس کا بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ یہ کوئی یعنی ذہنی خلفشار والی بات نہیں ہے، تکلیف دہ بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ بھائی یہی تو بات ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ کسی کی طرف منسوب ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بات اس کی نہیں ہے جس کی طرف منسوب ہے۔ یہ تو بڑی خوشی والی بات تھی، ایک اعزاز اور فضیلت والی بات تھی۔ اس میں گھبرانا جو ہے وہ مومن اور مسلمان کو ہرگز نہیں چاہیے، مگر ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تفریق ہو گئی مسلمانوں کے درمیان، گروہ بندی آ گئی، اور پھر ہر بندے نے اپنے مطلب کی بات کو تقویت دینے کے لیے وہ سہارے ڈھونڈے، اور وہ چیزیں جو ہیں ان کو دلائل اور تائید میں پیش کر دیا جو دراصل دین اور شریعت میں اور اللہ کے رسول کی زندگی میں نہیں تھے، تو خرابیاں پیدا ہوئی۔ پھر بندہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کدھر جاؤں۔ لہذا اللہ نے ایک گروہ کو رکھا ہے اور وہ ہمیشہ رہنا ہے، دین کی بھی حفاظت رہنی ہے۔ لہذا اس حوالہ سے جب کبھی ایسی بات ہو تو یہ جو میں اس وقت تمہید باندھ رہا ہوں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا سما ہے، تکلیف کی بات ہرگز کوئی نہیں ہے، کہ حقیقت کا پتہ چل جائے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات، عام طور پر جس کو عرب تو وہ لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں ہمارے علاقے کے اندر شب برات، یعنی اس لفظ کے اندر ایک پیغام موجود ہے جس سے باور یہ کروایا گیا ہے کہ یہ رات اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے زندگی کے اندر تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کو اللہ کی طرف سے نئی زندگی ملتی ہے، بری ہو جاتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اور اپنی غلطیوں سے۔ اب یہ مسئلہ تو کئی دفعہ ہو چکا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، احادیث اس سلسلہ میں جو بیان کی جاتی ہیں، بس میں ایک دو باتیں کر کے آگے بڑھتا ہوں، اور آج اس سے منسلک ایک چیز جو ہے اس کے متعلق چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس مہینے کے بالعموم فضائل میں ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اس کی جو وجہ ہے اس سلسلہ میں ایک روایت یہ بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ جناب عائشہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ ہمارے روزے جو رہ جاتے تو ہم آخر کار اگلے فرض روزوں سے پہلے ان کی ادائیگی اگر کرنا چاہتے تو وہ اکٹھے ہو جاتے، اس شعبان کے مہینے میں ہم ان کو پورا کر لیتے تھے۔ یعنی مومن خواتین کے اگر روزے ہوں تو سال کے اندر ان کو پورا کرنا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے پورا کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کے باوجود وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، کوئی ایسی وجہ بن گئی ہے، تو پھر فرض مہینے کے روزے یعنی رمضان سے پہلے پہلے ان کو ادا کر لیا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنے روزے رکھتے، ہم کہتے کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ بالکل نہیں رکھتے، ہم کہیں گے شاید روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کی طرح فرض روزے نہیں تھے، کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے، بلکہ بعض روایات یہاں تک آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو، اور پھر کہیں فرمایا لا یتقدمن احدکم بصوم یوم او یومین، من ذا الذی یصوم یا من صام الذی یصوم یا من صام الذی یشک فیہ فقد عصی ابا القاسم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 15 شعبان کے بعد احتیاط کریں، یعنی
اس کو ملا کر رمضان کے ساتھ فرضیت نہ بنا لیں کہ مسلسل آپ روزے رکھے جا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دیں۔ اس میں تعطل آنا چاہیے، اس میں جو ہے وہ وقفہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا بالخصوص جب آخر شعبان کا پہنچ جائے اس میں 1-2 دن وہ احتیاطی طور پر روزہ نہ رکھیں۔ ہمارے ہاں یہ احتیاطی بڑے کام ہوتے ہیں، احتیاطی نماز ظہر بھی پڑھی جا رہی ہے جمعے والے دن، بھائی پتہ نہیں ہمارا جمعہ ہوا ہے یا نہیں، یعنی اتنی بڑی زیادتی ہے، احتیاط کے نام پر یہ سارے عمل کیے جا رہے ہیں، صریح مخالفت ہے دین اور شریعت۔ یہاں بھی بعض دوست، بلکہ مجھے تو واسطہ بھی پڑا بعض لوگوں سے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، میں نے کہا کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی شاید کہیں چاند نظر نہ آ گیا ہو۔ یعنی مسلمانوں کی جماعت سے، مسلمانوں کے اجتماع سے ہٹ کر شاید اور احتیاط کی بنیاد پر آدمی ایک نیا کام شروع کر دے، منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھتا ہے، من صام الذی یشک فیہ، شک ہے اس میں، ہو سکتا ہے میں بھی فلاں جگہ پر، فرمایا یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب مسلمان اجتماعی فیصلہ کریں اس پر جو ہے وہ سب کو متفق ہو جانا چاہیے، دل میں کوئی خلش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پتہ چل جائے کہ آج ساری دنیا سے غلطی ہو گئی ہے، روزہ رہ گیا ہے، بعد میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اپنی مرضی کے ساتھ لوگوں سے ہٹ کر شک کی بنیاد پر آپ عمل شروع کر دیں، فقد عصا ابا القاسم، ابو القاسم کے دین کی نافرمانی کے لیے یہی کافی ہے کہ بندہ شک کی بنیاد پر یہ کام جو ہے اس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ یہ تو ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کی مخالفت۔ تو بہرحال یہ ضروری بات ہے کہ یہ فضیلت کے اعتبار سے یہی ایک عمل ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ یقین جانیں کہ وہ دن کی تخصیص کے اعتبار سے وہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا معمول ہے روزے رکھتے ہیں، آپ نوافل پڑھتے ہیں، تو عام دنوں کی طرح وہ آپ کریں گے یہ سارے کام۔ لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا، اب ٹائم جو ہے وہ بھی اسی طرح ہو جاتا، وہ یہ تھا کہ اسی حوالے سے جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی اور یہ جو روایات اس شعبان کے مہینے اور 15 تاریخ وغیرہ کے حوالے سے آتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی روایات میں سے ایک روایت میں فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان، یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں عام دنوں میں، عام مہینوں میں نہیں رکھتے۔ تو اس وقت یہ نسائی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک شہر، یہ وہ مہینہ ہے یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ شعبان کا ایسا ہے جس میں لوگ بڑی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، کیوں؟ ترفع فیہ اعمال الناس الی اللہ، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، رفع اعمال کا عمل ہوتا ہے۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جو ہے جب اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے کی حالت میں، یعنی یہ دیکھیں حکمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یعنی ان روایتوں میں حسن درجے کی روایت، اس پر بھی کلام ہے لیکن گزارا ہو جاتا ہے، وہ یعنی جس سے آپ کہتے ہیں کہ جو بات یہاں بیان ہوئی کسی قدر وہ اس کو دوسری روایات اور آیات کے ساتھ مل کر قبول کیا جا سکتا ہے، وہ یہ روایت ہے جو میں نے پیش کی کہ اس سے غفلت جو ہے وہ بندے کو نہیں کرنی چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے، دوسرے لفظوں میں تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ بندہ جو ہے وہ کہے کہ میں اپنے معمولات جو ہیں وہ ان کو اس طرح کا بنا لوں کہ رمضان کے فرض روزوں کو رکھنے کی وجہ سے میرے معمولات بھی چلتے رہیں اور یہ فرضیت بھی پوری ہوتی رہی، اس کی تیاری کرے بندہ۔ یہ مومن مسلمان جو ہے وہ کسی بڑے مہینے کے حوالہ سے تیاری کرتا ہے، مومن مسلمان کو کرنی چاہیے۔ صحت کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، کھانے پینے کی کچھ ایسی جو ہے وہ ضروریات اور روٹین ہوتی ہے، تو پھر انسان کو جو ہے یہ تیار کیا گیا دراصل کہ آدمی غفلت کا شکار نہ ہو۔ اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں اللہ کے ہاں میرے اعمال پہنچیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو ان روایات کے سلسلہ میں ہمارے ہاں ایک معروف ہے، اور یہ قرآنی آیت 2 جگہ پر آتی ہے جس کا یہ مطلب لے لیا گیا۔ ایک ہے سورہ دخان کی ابتدائی آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ جو کتاب اللہ ہے، کتاب مبین ہے، اس کو ہم نے بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔
اور پھر یہ ڈرانے کے لیے ہے، لوگوں کو جو ہے وہ انذار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات اور اس کا نزول کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس سورہ دخان کی آیت کا اطلاق کر دیتے ہیں شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کے ساتھ، کہ یہ جو اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس کا مطلب ہے شب برات۔ حالانکہ آپ متقدمین مفسرین کو دیکھیں، متاخرین جو ہے معتدل قسم کے ان کو دیکھیں، منصف مزاج لوگوں کی کتابیں دیکھیں، یقین جانے کسی مسلک کے مفسر نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی۔ یعنی ایک عالم آدمی سمجھ بوجھ رکھنے والا وہ کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ایک ایسا عمل، ایک ایسا کام جس کے متعلق واضح نصوص موجود ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، بچہ بچہ جانتا ہے، معمولی علم رکھنے والا، وہ کب نازل کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، ھدی للناس وبینات۔ پوری سورت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی رمضان کا مہینہ تھا، شب قدر تھی، شب برات نہیں تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ واضح نصوص وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یعنی پوری صورت ہے جس میں نزول قرآن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا رمضان کا مہینہ شب قدر جسے کہتے ہیں وہ اس میں نازل ہوا، لہذا اس کو شب برات کے ساتھ منسلک کرنا بڑی زیادتی ہے۔ آگے جو بات ہے وہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ چونکہ پہلے اس کی نسبت جو ہے وہ 15 شعبان کے ساتھ جو ہے وہ لگا دی، وہ نسبت کر دی، لہذا فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر محکم معاملہ جو ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس رات کے اندر۔ تو یہ ہمارے ہاں بڑی مشہور بات ہے، 15 شعبان کے اندر لوگوں کی اجل، ان کی زندگی، موت، اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہوتا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس کی زندگی کا درخت جو ہے وہ پتا وہ درخت سے کٹ جاتا ہے، وہ اسی رات جو ہے وہ فیصلے، لہذا اس رات کچھ کر لو۔ یار اگر یہ سب کچھ ہونا ہی ہے، یہ ایک حقیقت بھی ہے، مان لیں، پھر بھی ایک رات جو ہے یہ کوئی خدا نخواستہ اللہ کو دھوکہ دے کر آپ یہ کام کروانا چاہتے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ سارا سال تو غافل رہیں، بس ایک رات میں کچھ کر لیں، اس کی وجہ سے کیا آپ موت سے بچ جائیں گے؟ یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا یہ جتنی بھی افراد تفرید کی چیزیں ہیں مسلمانوں کو، یہ بڑے اخلاص کے ساتھ مجھے دست بست عرض کرنا ہے، ان سے نکلیں۔ صحیح ایمان، فطرت، دین، وہ استقامت کی زندگی، وہ صراط مستقیم جو ہے اس پر چلنا چاہیے انسان کو، اور پھر جتنا ہو سکے اللہ توفیق دے وہ کام اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کوتاہی کمی ہے، ہاتھ جوڑ کر خدا کے حضور جو ہے وہ آدمی کو عجز کے ساتھ جو ہے وہ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ بڑا مالک ہے، رؤوف الرحیم ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، سب اختیارات اسی کے پاس ہیں، وہ گناہگاروں سے زیادہ محبت کرتا ہے اگر کوئی اس کی طرف رجوع بھی کرے۔ لہذا میرے بھائیوں، ایمان کی بات یہ ہے، اور پھر اسی پر جو ہے وہ میں بات کو اب ختم کرتا ہوں، وہ ممکن نہیں ہے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، کہ ہمیں اگر یہی بات سمجھ آ گئی کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، کس کے ہاتھ میں کیا چیز ہے، کون سی اتھارٹی ہے کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، باقی دین کے معاملات کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ نامہ اعمال کا فلسفہ کیا ہے، یہ جو اعمال ہیں انسان کے، یہ اعمال کا اندراج ہے، یہ جو اعمال جو ہے یہ فیہا یفرق، مطلب جو بھی رات ہے، ظاہر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ لیلۃ القدر ہے، تو کس طرح وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، پھر آگے معاملات جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے ان کی تحریر کا، اور پھر یہ اعمال نامے جو ہیں جو انسان نے کرنے ہیں پہلے سے اللہ نے کہاں لکھ رکھے ہیں، وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کی تفصیل میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ لیکن میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں کہ خدا را دین کو سمجھیں، اس کو کھلواڑ نہ بنائیں۔ آپ یقین جانیں کہ ہم نے چیزوں کو بالکل لائٹ لے لیا ہے، جس طرح ہم دنیا میں دوسرے معاملات کے اندر بس شغل کے طور پر چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں، اور آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، وہ خواہ ملک کے حوالہ سے ہو، وہ سیاست کے حوالہ سے ہو، خدا نخواستہ مذہب کے حوالہ سے ہو، اس میں بھی شارٹ کٹ آ گئے، اس میں بھی جو ہے وہ بے قدری آ گئی، یعنی ایمان، دین، علم کی بے قدری جس طرح آج ہو رہی ہے، جس کو ہم ترقی کا دور کہتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ
روشنی مل رہی ہے، انلائٹنمنٹ کا دور ہے، لوگوں کے ذہن کھل رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ وہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چیزیں نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہیں، اہلیت ختم ہو گئی ہے۔ وہ جو جس قابل تھے ان کو جو ہے درخور اعتناء نہیں سمجھا جا رہا، عام آدمی جو ہے وہ ان کی جگہ لے چکا ہے اور اس پر فیصلے کیے جا رہا ہے، اور یہ نشانی ہے قیامت کے وقوع کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ علم بے قدر ہو جائے گا، جو اصل اہل علم ہے دنیا سے اٹھتے جائیں گے اور علم جو ہے وہ جاہلوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ فضلوا فافتوا بغیر علم، خود بھی جو ہے وہ گمراہ ہوں گے، فتوے دیے جا رہے ہوں گے، واضلوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کیے جا رہے ہوں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں اس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں صحیح دین جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ صحیح دین پر قائم رکھنا، یا اللہ اسی دین پر ہماری زندگی ہو، اور جب اس دنیا سے جائیں وہ جو تیرا دین ہے، وہ جو تیرا راستہ ہے، جو تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا، یا اللہ اس پر جو ہے وہ ہماری موت آئے اور اسی کے ساتھ ہم تیرے حضور پیش ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔